के आलिम और फाजिल, काजी और मुफ्ती और हाकिम होते रहे हैं, यहां तक कि एक जम्मे गफीर ने मिलकर फतावा हिंदिया यानी फतावा आलमगीरी जमा किया और उसमें शेख अब्दुल रहीम देलवी, वालिद बुजुर्गवार शाह वलीउल्लाह मरहूम भी शरीक थे। तो ये बात वाज़े कर दी इसने कि हिंदुस्तान का हाल कहता उस वक्त भी यही है कि जब से यहां इस्लाम आया है तब से लेकर आज तक हनफी लोग ही आबाद है। हनफी लोग ही यहां आए हैं, वही इस्लाम लेकर आए। हनफी लोग इसी मजहब पर कायम हैं और हिंदुस्तान के अंदर जितने आलिम हैं, फाजिल हैं, काजी हैं, मुफ्ती हैं, हाकिम हैं, वो तमाम के तमाम अहले सुन्नत हनफी हैं। अब इसका सफा नंबर 14 देख लें। इस पे क्या लिखा है? कहता है जो लोग कुरान और हदीस पर आमिल हैं उनका नाम अहले सुन्नत व जमात है, ना वहाबी। वहाबी लोग कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं है। कुरान और सुन्नत पर जो लोग अमल कर रहे हैं उनका नाम अहले सुन्नत व जमात है। और आगे देखो क्या कहता है, कहता है और हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान मजहब सुन्नी रखते हैं। इसी तरह सफा नंबर 15 पर आ जाएं। सफा नंबर 15 पर कहता है कि हनफिया जिनसे ये मुल्क बिल्कुल भरा हुआ है, यानी अहनाफ, अहले सुन्नत व जमात इस कदर कसरत के साथ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे कि पूरा मुल्क अहनाफ से भरा हुआ था। इसका सफा नंबर 19, उसके अंदर यह लिखा हुआ है हिंद के लोग हनफी मजहब रखते हैं, यानी हिंदुस्तान के लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे हनफी मजहब रखते हैं और हिंदुस्तान में हनफी लोग मौजूद हैं। ये तहरीक आज़ादी फ़िक्र और हजरत शाह वलीउल्लाह की तजदीदी मसाइल, इस्माइल सल्फी, इसका सफ़ा नंबर 146। पाकिस्तान में फवाहिश हेडिंग है ये। उसके नीचे लिखता है ये मालूम है कि पाकिस्तान में अक्सरियत हजरात अहनाफ की है। बाद इलाकों में दूर दूर तक अहनाफ ही फैले हुए हैं। तो अहनाफ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और हिंदुस्तान के अंदर कसरत अहनाफ की है। और ये 199 पर लिखता है आज भी ईरान और इराक में सुन्नी बड़ी कसरत से पाए जाते हैं, यानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी, इराक के अंदर भी कसरत अहले सुन्नत व जमात की है। और ये शमअ तौहीद मा नूर तौहीद उनके इमामुल मुनाज़रीन सनाउल्लाह अमृतसरी, उसकी किताब और उसका सफ़ा नंबर 53 है। उस पर क्या लिखता है? कहता है अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी हिंदू सिख वगैरह के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी ख्याल किया जाता है। यानी 80 साल पहले तरीका यही था कि हिंदुस्तान के अंदर अमृतसर के इलाका में और दीगर जो है ना हिंदुस्तान के जो ममालिक अपना इलाका जात हैं, शहर हैं, उनके अंदर वही लोग आबाद हैं और 80 साल पहले जितने लोग थे वो सारे के सारे उसी अकीदे वाले हैं जिनको आज का लोग बरेलवी हनफी कहते हैं। तो मालूम क्या हुआ, ये बरेलवी और हनफी नया अकीदा नहीं, नया मजहब नहीं है, बल्कि ये वही है जो अंग्रेज के यहां कदम जमाने से पहले के मुसलमानों का था। और उनके पास भी मजहब अपना घड़ा हुआ नहीं था, वही था जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आगे उम्मत के दीगर अफराद को अता फरमाया था। ऐसे ही ये फतावा अहले हदीस जिल्द अव्वल सफा नंबर 108 लिखता है अब्दुल्ला रोपड़ी हिंदुस्तान में चूंकि हनफी मजहब ज्यादा मुरव्वज है, हिंदुस्तान के इलाके में हनफी मजहब बहुत ज्यादा उसका रवाज है, बहुत ज्यादा हनफी लोग वहां पाए जाते हैं। तो हिंदुस्तान में हनफी हैं और ये हिंदुस्तान हनफियत का मरकज है। ये वही तर्जमान वहाबिया दोबारा आ गया। इसका सफा नंबर 25, उस पर उन्होंने ये बात लिखी है। यानी एक तो इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर सब लोग जितने भी हैं सुन्नी हैं
اور آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے یہ بیان کر دیا کہ عالم بھی سنی، قاضی بھی سنی، مفتی بھی سنی، حاکم بھی سنی ہوئے ہیں، حنفی ہوئے ہیں، تو آگے مجاہد کون تھے جنہوں نے جہاد کیا؟ تو صفحہ نمبر 25 پر اس کا جواب یہ موجود ہے. کہتا ہے مباحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا یا فتنہ انگیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا. جتنے لوگوں نے، یہ یہاں عبارت ہو رہی ہے، آگے اوپر اپنی صفائی دے رہا ہے کہ ہم نے فتنہ انگیزی نہیں کی، یعنی جو ہے نا انگریز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، انگریز کی بغاوت نہیں کی، اس کی مخالفت نہیں کی. انگریز کی مخالفت کس نے کی؟ اس کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ کہتا ہے جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا. اب یہ 1857 کی جنگ کے حوالے سے اس کو معذلہ غدر کہہ رہا ہے، بے وفائی کہہ رہا ہے، اور اس کو بغاوت کے نام سے یاد کر رہا ہے. اور اس وقت جو مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی تھی اس کو شر اور فساد کے نام سے یاد کر رہے ہیں. شر و فساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر اناد ہوئے. وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے، نہ متابعان حدیث نبوی، یعنی اپنے آپ کو یہ حدیث نبوی کے متبع کہتے ہیں، الحدیث کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ انگریز کے مخالف نہیں ہوئے، بلکہ انگریز کی مخالفت کرنے والے، انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے سارے کے سارے مذہب حنفی کی تقلید کرنے والے سنی حنفی مسلمان تھے. اب یہ آ گیا عقیدہ مسلم. اس کے صفحہ نمبر 25 پر یحییٰ گوندلوی نے لکھا ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت احناف کی تھی. پورے بر صغیر کے اندر اگر کثرت مسلمانوں کی موجود تھی تو وہ صرف اہل سنت حنفیوں کی تھی. ایسے ہی یہ بات دیکھیں، یہ تاریخ اہل حدیث ہے ابراہیم سیالکوٹی کی. ابراہیم سیالکوٹی نے یہ تاریخ اہل حدیث حصہ سوم ہندوستان میں علم و عمل بالحدیث یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر حدیث کا علم کیسے آیا، حدیث پر عمل کس طرح شروع ہوا. آپ اس کتاب کو یہاں سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کو یہ سارے جتنے لوگوں کا نام لے رہا ہے یہ تقریباً سارے کے سارے حنفی ہیں، اور بعض لوگوں کے نام کے ساتھ اس نے خود حنفی لکھا بھی ہے. یعنی یہ ہیں شیخ علی متقی جونپوری، اور یہ شیخ محمد طاہر صاحب گجراتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ لکھا ہوا ہے. اپنے مذہب حنفی کی تائید کی ہے، یعنی حنفی مذہب والے تھے. اور یہ اسی زمانے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا آفتاب مجددیت بھی نور افغن تھا اور بدعات کے بادل ہوا ہو رہے تھے. یہ حضرت امام ربانی کی بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پر مستقل عنوان قائم کر دیا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. اور آگے یہ اور ان کا حنفی ہونا یہ اس کا کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا. شیخ نور الحق محدث دہلوی یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں. اور آگے یہ تقریباً یعنی اس کو آگے چلے جائیں یہ آخر تک کافی سارے لوگ ہیں. یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتا ہے. حنفی مذہب اور نقشبندی مشرب، مذہب حنفی تھا اور مشرب ان کا نقشبندی تھا. سنی حنفی نقشبندی تھے. ان لوگوں کی وجہ سے حدیث کا علم آیا ہندوستان کے علاقے میں، اور عمل حدیث پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو موقع ملا ہے ہندوستان کے لوگوں کو وہ حنفی لوگوں کی وجہ سے ملا ہے. آگے یہ لکھا ہے امام الہند حکیم الامت بقیت السلف حجت الخلف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی یہ کہتا ہے کہ مجھ ایسے نابکار کا آپ کی تعریف و توصیف میں کچھ لکھنا آپ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ہندوستان بھر میں شہر بشہر اور کوچہ و کوچہ اور خانہ بخانہ جس قدر علم و عمل بالحدیث کا غلغلہ ہے اور اتباع سنت کا جتنا جوش طبائع میں موزن ہے وہ سب آپ ہی کی برکت و فیض کا ثمرہ ہے. اب یہ آپ کی برکت ہے تو آپ تھے کون؟ ابھی دیکھ لیں یہاں سے یہ وہ آگے، اور یہ آگے ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. لکھے آپ کا خاندان علوم حدیث اور فقہ حنفی کا ہے. علم حدیث کی جو خدمت ملک ہند میں اس خاندان نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. تو گویا معلوم یہ ہوا ہندوستان کے علاقے میں
حدیث کی، قرآن کی، اسلام کی خدمت اہل سنت حنفیوں نے کی ہے۔ یہ آگے بعد میں اپنے مولویوں کا یہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے اس نے اہل سنت و جماعت احناف کا اور ان کے اکابر کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حیات النبی الحتہ، حیات النبی اسماعیل سلفی کی کتاب ہے۔ اس کے سوا 8 پہ لکھتا ہے ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اور تلامذہ ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا۔ اور آگے یہ حضرت مجدد الفسانی، یہ صفحہ 9 پر، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ کے ابنائے کرام تک یہ تمام مصلحین اعظام ظاہری اعمال میں عموماً حنفی فقہ کے پابند تھے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان تک کہتا ہے جتنے لوگ مصلح آئے، مجدد آئے، مبلغ آئے اور مصنف آئے، اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور اسلام کے خادم جتنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام حنفی فقہ کے پابند تھے۔ تحریک آزادی فکر۔ اسی طرح یہ الحتہ فی ذکر سیاستہ، اس کا صفحہ نمبر 145 اور 147 تک اس آدمی نے تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان کے علاقے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سنی حنفی وہ آئے اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر جب تک ہندوستان قائم ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ ہی الفقہ الحنفی، یہ لکھے الفصل الخامس فی قلت علم الحدیث بارض الہند وما یناسبھا، ہندوستان کے اندر علم حدیث بہت کم ہے اور اس کے مناسب باتیں جو نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ علم حدیث وہاں پر موجود نہیں تھا، حتیٰ من اللہ تعالی علی الہند، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر احسان کیا۔ کس کو بھیجا؟ بے افادت حاضر العلم علی بعض علمائہا کا شیخ عبد الحق بن سیف الدین الترک الدہلوی، وہ اول من جاء به فی حاضر الاقلیم۔ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں جو علم حدیث ہندوستان کے علاقے میں لے کر آئے ہیں۔ اور آگے نور الحق ان کے صاحبزادے ہیں، اور آگے دیگر کا ذکر کر کے کہتے ہیں وہ طریقہ تو ھذا کل ہی مذہب حنفی 147 پر، ان تمام کا طریقہ جو ہے نا وہ حنفی مذہب کے مطابق تھا۔ اور یہ تحریک آزادی فکر کا ایک اور حوالہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 57، اس پر لکھتا ہے یہ فاتح عموماً حنفی تھے ہندوستان میں اسلام